یو پی الیکشن کے بعد جو ہندوستان کے سیاسی حالات ہوئے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہو گئے ہیں۔ ایک طرف ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اب ہندو راشٹر ہم نے بنا لیا ہے، دوسرا وہ ہندو طبقہ ہے جو سانجی ہندوستان کا خواب جس نے دیکھا تھا وہ فکر مند ہے، اور تیسرا طبقہ وہ مسلمانوں کا ہے جنہوں نے اس سن 47 میں اس ہندوستان کا خواب دیکھا تھا جہاں سانجی وراثت تھی ہزاروں سال پرانی، اس کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا تھا اس نے۔ آج وہ بھی پریشان ہے کہ اس کا فیصلہ سن 47 کا صحیح تھا یا نہیں تھا۔ ہندوستان آج جہاں کھڑا ہے وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی راہ بدل دی ہے، وہ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہمارے پاس سے چلی گئی ہے۔ ہندو مذہب جس کی ہمیشہ سے خوبی رہی ہے کہ اس میں اڈاپٹیشن ہمیشہ سے رہا ہے، دوسروں کو ایبزارب کیا ہے، اس نے ایک ہی مندر کے اندر ہر طرح کا بھگوان ایک ہی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں اور سب کو عزت و احترام دیتے ہیں۔ آج اس مذہب میں ایک نیا مذہب ایجاد کیا جا رہا ہے، اور وہ مذہب یہ ہے کہ نفرت کرو اور نفرت کی بنیاد پر سیاست کرو۔ یہ نفرت کی جو بنیاد ہے جس مذہب کی، میں سمجھتا ہوں یہ ہندو فلسفی سے بہت الگ ہے۔ آج کا جو ہندو مذہب ہے وہ نہرو اور گاندھی اور لوہیا کی فلسفی کا مذہب نہیں ہے، وہ ہندو مذہب نہیں ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس نے شروع سے ہندوستان میں یہ کوشش کی تھی سن 47 سے لے کر آج تک کہ ہم ہندو اور مسلمانوں کو بانٹ کے رہیں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ ہندوستان اگر مذہب میں بٹ گیا تو یہ ہندوستان کہاں رکے گا۔ ہندوستان کی خوبی یہی تھی کہ یہ مختلف زبانوں کا، مختلف کلچر کا، مختلف لباس کا، مختلف کھانوں کا ایک مجتمع، ایک مکمل ایک ایسا عجوبہ تھا جس کو یورپ آج تک سمجھ نہیں پایا۔ یورپ میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ اس کا ملک ہوتا ہے، حالانکہ ان کی زبان ایک ہے، ان کا مذہب ایک ہے، ان کا کلچر ایک ہے، لیکن وہ ملک الگ ہے۔ جہاں اگر جرمن بولی جاتی ہے تو جرمنی ہے، فرینچ بولی جاتی ہے تو فرانس ہے، اٹالین بولی جاتی ہے تو اٹلی ہے، لیکن ہندوستان اس اعتبار سے دنیا کا ایک عجیب و غریب ملک تھا جس کو توڑنے کی کاوشیں ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب مسلمانوں کے لیے اور سیکولر ہندوؤں کے لیے بڑا سخت وقت ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ نہ وہ ان کی جائیدادوں کے حقدار ہیں۔ مسلمانوں نے نفرت جو کی جا رہی ہے میں اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ صرف اس بنیاد پر ایک بڑا طبقہ تیار ہو گیا ہے جو ہم سے نفرت کرتا ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ نفرت ہم سے کیوں کرتا ہے، ہم نے کیا بگاڑا اس کا۔ ہم تو اس کے کھیتوں کے کسان ہیں، ہم تو اس کی فیکٹریوں کے مزدور ہیں، ہم تو اس کے کارخانوں کے مزدور ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں اور پھر یہ رئیس لوگ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں اور ہم غربت کی چادر میں اوڑھ کر دوسرے دن صبح پھر معاش تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ یہ جرم ہے ہمارا۔ صرف سیاست کا شوق ہم کو اس نے ان کے برابری کر دی ہے۔ شاید یہ سیاست کا نتیجہ ہے جس سے ہمارے اوپر اتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ بی جے پی کو چاہیے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو ایک ووٹ دیے، ٹکٹ دیے بغیر مکمل حکومت کر سکتے ہیں، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ ہندوستان میں 2014 میں مودی مسلمانوں کا ووٹ نہ لے کر حاکم وقت بن گئے۔ مہنت ادت ناتھ جو آج یو پی کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کو مسلمانوں کو ووٹ نہیں چاہیے، وہ چیف منسٹر بن گئے۔ مسلمانوں کے لیے اب ایک ہی راستہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی کریں، سیاسی چیزوں سے بند کریں۔ چند دن پہلے، کل یا پرسوں، ابھی میرٹھ کی میونسپلٹی میں ان سے کہا گیا کہ وہ وندے ماترم گائیں، انہوں نے نہیں گایا، ان کو برخاست کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس اسمبلی، ان کارپوریشن، اس اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے، الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں بصیرت ہو اور مسلمان اگر ان سرکاری مسلمانوں سے بچ سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 10 سال کے لیے سیاست سے کنارہ کشی کر لیں اور یہ طے کر دیں ہندوستان کے لیے کہ یہ ملک سیکولر ہندوستان چلائے گا
یا یہ ملک وہ ہندو چلائے گا جو صرف ہندی اسپیکنگ ہے وہ ہندوستان سمجھتا ہے، جو نارتھ ایسٹ کو ہندوستان نہیں سمجھتا، جو کیرل کو ہندوستان نہیں سمجھتا، جو ساؤتھ انڈیا کو ہندوستان نہیں سمجھتا، جو کشمیر کو ہندوستان نہیں سمجھتا، جو صرف اور صرف ہندی بولنے والا کو ہندوستان سمجھتا ہے، وہ یہ ہندوستان بنائے گا، یا وہ ہندوستان بنائے گا جس کا خواب نہرو گاندھی نے دیکھا تھا۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جذباتی ہونے کے بجائے ایک فیصلہ کر لیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اعلان کر دیں، جگہ جگہ جا کے کہہ دیں کہ جو ہندوستان تم کو چاہیے بناؤ، ہم 10 سال تک اپنے بچوں کو پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ میں اس بات سے آج بھی میرے کانوں میں وہ الفاظ آتے ہیں جب حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب یہ کہا گیا تھا کہ بندے ماترم اسکولوں میں کمپلسری کی جائے گی، تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کمپلسری کی گئی تو ہم اپنے بچوں کو اسکولوں سے ہٹا لیں گے۔ اتنی بڑی بات کی تھی انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندے ماترم ہم کو گانا ہی پڑے گا تو ہم سیاست سے الگ ہو جائیں، ہر اس موقع پہ نہ جائیں جہاں بندے ماترم گایا جاتا ہے۔ ہم کو اس طرح سے تباہ نہ کیا جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس طرح سے تباہ نہیں ہوں گے جس طرح سے جرمنی میں ہٹلر نے گیس چیمبر میں ختم کیا تھا پوری قوم کو۔ یہاں ہم کلچرلی ختم کیے جائیں گے، ہم مذہبی اعتبار سے ختم کیے جائیں گے، ہماری روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور یہ روح کو قبض کرنے کی سازش ہے۔ اس میں بہت سے نام نہاد مسلمان ہمارے خلاف بھی آئیں گے، اور بہت سے نام نہاد یہ بھی کہیں گے کہ وقت کا تقاضا ہے، سمجھوتا کر لو۔ سمجھوتا کرنے کا وقت نہیں ہے۔ سمجھوتا آپ اپنے کو بہتر کرنے میں کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، اپنی تعلیم کو بہتر کر لیں، اپنے مزاج کو بہتر کر لیں، اور اس سماج میں اپنے کو بالکل علیحدہ کر لیں۔ یہ دنیا جو اسی دنیا بنانے جا رہے ہیں، اس دنیا کو پہلے بن جانے دیں، کہ فیصلہ ہو جائے یہ ملک کس سمت جا رہا ہے۔ جب سمت طے ہو جائے تب سیاست میں حصہ لیں۔ یہی میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔